کی بارگاہ میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ دل کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ دیکھیں نا، میں شریعت کا بات فکر رکھتا ہوں نا۔ ایک ہے ہمارے ظاہری یعنی سجدہ ہے، سر کی عبادت ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ حضور کا جو تعلق ہے یہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح نماز بھی جو ہم پڑھتے ہیں، اگر دل نہ ہو تو خالی ہاتھ باندھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا بھی تعلق دل سے ہے۔ لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر یہ بزم آراستہ کی جائے تو اس میں ثواب پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرماتا ہے۔ حضور سید عالم کے طفیل تو نعت کیا ہے؟ میں نے انہیں جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اے نبی تیرے ذکر کو بلند کیا۔ تو بلند اسی وقت ہوگا جب کوئی شخص، ایک تو مرتبہ ہے ویسے بلند، تو آواز اگر اونچی کر کے اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس میں بھی بلندی کا مفہوم تو پایا ہی جاتا ہے۔ آواز بلند کر کے کوئی شخص کو پڑھے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کا اونچا ہونا۔ ایک تو ویسے ہے نا، جس طرح مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر ہے اونچا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ، دیکھیے انہوں نے بھی یہی مثال دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو اصل میں وَرَفَعْنَا کا جو مفہوم ہے وہ فاضل بریلوی نے اسی طرح بیان کیا کہ ذکر ہے اونچا تیرا، اللہ کے نزدیک وہ ذکر بہت بلند ہے۔ اگر وہاں جا کر دیکھا جائے حضور کے نام کو اور آپ کی شان کو تو اللہ کے ذکر اور نام کے بعد سب سے اونچا حضور کا نام ہے۔ لیکن اگر اسی نام کو آپ اونچا پڑھیں، آپ کے ذات کے ساتھ منسوب کر کے شعر کو پڑھیں، ذوق کے ساتھ پڑھیں اور دائرے اور حدود میں وہ شعر کہے گئے ہوں تو اس میں قطعاً کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی غلط رسم نہیں ہے، نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ انبیاء کے سامنے منکرین نے کہا کہ ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا، وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑے، عذاب آ جائیں، بہت کچھ کر سکتا تھا۔ نبی بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے، حضور بددعا فرما سکتے تھے، لیکن آپ بتائیں کہ حضور نے ان کو کیوں اس قسم کی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا یا دعا نہیں کی یا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا؟ ان کا وہ پھر کہتے کہ یہ عجیب رسول ہے کہ عقل مندی سے ہمیں بات سمجھانا نہیں جانتا۔ مطلب تو جب ہے نا کہ رسول اپنے کردار، اپنے گفتار اور اپنے اعتبار سے ہمارے دل کو جیتے، ہم انہیں تسلیم کریں۔ یہ کیا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، یہ ظلم ہوتا ہے ہم پر، ہم مجبور بندے ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے جو اس کو ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم مجبور نہیں تمہیں کرتے، کل تم یہ نہ کہو کہ محمد میرا آخری وہ نبی ہے جس کو لوگوں نے مجبوراً تسلیم کیا، اللہ کے عذاب سے ڈر کر تسلیم کیا، نبی مانا نہیں۔ اہل مکہ کو دیکھیں، تبت یدا اتری لیکن اس پر بظاہر عذاب نہیں آیا، اور جو کفار مشرکین آپ کے اپنے خاندان کے لوگ
جو آپ کو عطیتیں دیتے تھے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر قسم کی عطیت آپ کو دیتے تھے، لیکن بظاہر کوئی عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ سمجھ کر، میرے رسول کو سمجھ کر، کیونکہ میرا رسول سراپا علم ہے، میرا رسول سراپا علم ہے اور سراپا علم ہے۔ جتنا میں نے اسے علم دیا ہے اتنا علم بھی دیا ہے، اس کو مانے، اس نبی کو سمجھو، حوصلے کے ساتھ پہلے پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ امی ہے، اگرچہ یہ امی ہے، جملہ دہرائیے تھے کہ بول رہے ہیں آپ، حضرات آپ جا کر میرے ساتھ بولیں، امی ہے، بظاہر ان پڑھ ہے، لیکن استادوں کو درس دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں رومی؟ السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں استاد کل، استاد کل۔ تو نے کسی انسان کے سامنے اپنا دانو تلمس نہیں کیا، لیکن استاد کل، لیکن ساری کائنات کا تو استاد ہے۔ اور السلام ہے صاحب ارشاد کل۔ تو یہ علم کی جو چیز ہو اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم درکار ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ امی تھے، سب کے استاد تھے۔ امیر مینائی نے کیا فرمایا کہ حضرت کا علم لدنی تھا ہے امیر، حضرت کا علم لدنی تھا ہے امیر، دیتے تھے کتوں کو سبق دے پڑے ہوئے۔ تو دیتے تھے کتوں کو سبق دے پڑے ہوئے۔ آپ اپنا ذوق حاضر رکھیں، سماعت ذکر مصطفیٰ کی طرح متوجہ رکھیں۔ تو میں عرض کروں کہ علم کے لیے، علم والے کو سمجھنے کے لیے علم درکار ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ جو خود جاہل ہو وہ اہل علم کی تعریف کیا کرے گا؟